12 ذی الحج وہ قیامت کا دن ہے جب جناب مسلم کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا گیا، ابراہیم ابن مسلم، محمد ابن مسلم۔ یہ دونوں بچے جب جناب مسلم شہید ہو گئے تھے تو ان دونوں بچوں کو قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کے بعد ان کو 1 سال زندان میں رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے، جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنا ہوا تھا۔ 1 سال تک رہنے کے باوجود ان پہ بہت ظلم و ستم کیے گئے، ان کو نہ صحیح سے کھانا دیا جاتا تھا، نہ صحیح سے پانی دیا جاتا تھا۔ اس کا جو جیلر تھا، جو نگہبان تھا، وہ ایک بزرگ شخص تھا، لیکن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ان دونوں بچوں نے اس بزرگ سے کہا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، وہ تو نبی خدا ہیں۔ تو ان دونوں بچوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی انہی کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ بزرگ کا دل نرم پڑ گیا اور ان دونوں بچوں کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب رہا۔ جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خبر پتہ چلی کہ مسلم کے دونوں بچے زندان سے بھاگ چکے ہیں، تو اس نے انعام رکھا کہ جو بھی ان دونوں بچوں کو قتل کرے گا اور میرے پاس پکڑ کے لے آئے گا یا ان کو قتل کر دے گا تو میں ان کو بہت سارا سونا، مطلب اشرفیاں دوں گا۔ حارث جو ملعون تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا کہ کہیں پہ جناب مسلم کے دونوں بچے ملیں اور ان کو قتل کر دیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بچے جنگل چلے گئے، کیونکہ چھپتے چھپاتے کوفے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو نہیں پتہ، کیونکہ چھوٹے معصوم بچے تھے، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، تو وہ جنگل میں چھپ جاتے ہیں، جہاں پر ایک پیڑ کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہیں پہ ایک عورت آتی ہے پانی لینے کے لیے اور دیکھتی ہے کہ اسے پرچھائی دکھتی ہے ان دونوں بچوں کی، تو وہ چونک جاتی ہے اور ان دونوں بچوں سے معلومات کرتی ہے اور ان کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ وہ بچے ابھی سب کچھ نہیں بتاتے، انہوں نے سب کچھ چھپایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر پتہ نہیں کون ان کے ساتھ بے وفائی کر دے۔ اس عورت نے ان بچوں کا دونوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا۔ آخرکار اس نے اپنی ماں کو بتایا۔ وہ بزرگ ماں اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ اسی کا ہی یہ داماد تھا حارث، جو ملعون تھا، جو عبید اللہ ابن زیاد کا جو سپاہیوں میں سے ایک تھا۔ وہ بزرگ عورت اپنے گھر کے ایک پرائیویسی جگہ میں ان بچوں کو لے جاتی ہے اور ان کو کھانا، رہنا، سہنے کا انتظام کرتی ہے۔ آخرکار وہ دن آتا ہے کہ جب حارث کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر جن بچوں کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ بچے تو ان کے گھر کے اندر ہی ہیں۔ حارث ان دونوں بچوں کو پکڑتا ہے، ان کو رسیوں میں باندھ کر جنگل لے جاتا ہے اور وہاں جا کر دونوں بچوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ کتنا ظلم کیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔